دعوت اور تبلیغ، اپنے یقین اور عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین اور عمل پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقہ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا، دعوت اور اس کے فضائل۔ آیت قرآنیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ وقال تعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی وہ رسول امی اور ان پڑھ ہیں۔ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے اور ان کو سنوارتے ہیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت و صحیح سمجھ بوجھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً ان رسول کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وقال تعالی ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک پیغمبر بھی بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کیا کریں، دعوت نہ دیں یا کم کریں، آپ ان کی خوشی کا کام نہ کیجیے۔ اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں ان سے کفار کا زور اور شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے کہ بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے، مضبوط رکھیے۔ اس میں دیکھیں ایک ایک آیت پہ غور کیجیے۔ پہلی آیت میں کیا اللہ ہی دعوت دیتے ہیں، تو جو لوگ دوسروں کو نیک کام کی دعوت دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی، برائی سے روکتے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ خود بھی تو قرآن میں کیا کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کس کا کام ہے؟ گاڈ، دیورا کے لسا بولتے ہیں نا، دیورا کے لسا، ہاں یہ دیورا کے لسا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو کیا کیا ہے، یہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا کیا بنایا، رسول بنایا سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کس کے لیے، کس کے اوپر ہے، امت کے اوپر ہے۔ اب رسول کا انتظار نہیں کرنے کا، اس لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ وقال تعالی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ وقال تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے کپڑا اوڑھنے والے اپنی جگہ سے اٹھیے، ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ وقال تعالی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کھاتے کھاتے اپنی جان دے دیں گے۔ وقال تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہے، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، خاص کر کے مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ قال تعالی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا پچھتا کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ وقال تعالی انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون۔
پورے سورہ نوح میں قریب قریب پہلے رکوع تک یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان سے ڈرتے رہو، میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے، موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر کر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت تو بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لمبی مدت بولے تو 1 سال 2 سال نہیں، کتنے سال؟ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں، سورہ عنکبوت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، کتنی پیڑھیاں ہوئی۔ 950 سال میں تو 20-25 پیڑھیاں آ کر جاگے رہتے۔ 950 سال لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہیں ہوا، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے، بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجموع میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی علانیہ کھول کر کے بیان کیا، خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا۔ اسی سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے، تمہارے مال اولاد میں برکت دیں گے، تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اوپر تلے 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا، سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے، اور قیامت میں زمین سے تم کو باہر لے کے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پہ چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، بعد میں کیا ہوا وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہاں بس اتنا بتانا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی قربانی دی اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے، جبکہ قوم تو ایسی حرکتیں کر رہے تھے، پھر بھی ہمت نہیں آ رہے، بار بار دیتے۔ ہم تو ایک مرتبہ کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو دوبارہ نہیں بولتے، نہیں بولتے، بلکہ ہم لوگ ابھی دعوت بھی دیتے رہتے، نہیں کتنا بولے تو فائدہ نہیں مولوی صاحب کہیں بولنے کا، چپ کے تمہارا گلا سکھانا تو تمہیں انرجی ختم کرنا تو کیا بھی ہونے والا نہیں، تمہیں کتنا بھی چیخو چلاؤ، جمعہ میں چلاؤ نہیں تو صبح شام چلاؤ، کیا بھی ہونے کا نہیں بول کے مسلمان مشورہ دیتے رہتے، نہیں بولو نہ کچھ بول کو کہ چھوڑو ہمارے کو آزاد پنچھی، ہمیں کیسے بھی رہیں گے۔ واہ یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہتے رہنے کا، ایمان والا ہے تو اسے کبھی نہ کبھی وہ نفع اور نصیحت نفع پہنچا کے رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا کام کرتے رہنے کا، بولتے رہنے کا، بولتے رہنے کا، بولتے رہنے کا، بولتے رہنے کا۔ 100 میں ایک آدمی تو بہرحال کیا کرتا ہے، نہیں بھی کرے تو ٹینشن نہیں، کرتے ہی رہنے کا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کیا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا حوصلہ شکنی کرنے کا نہیں ہے، ہمت ہرانے کا نہیں ہے، بول کو فائدہ نہیں ہے، کہیں کو بولنے کا ایسا ویسا۔ بولنے والے تو ان کو بھی بولتے چنے زمانے میں، بولنے والے کو بھی کیا کرتے ہیں، منہ بند کرتے، کیا سمجھتے کرتے کہ ہند پایا پرایوجن اللہ کا چتر چنتے خیر۔ اس کے بعد فرمایا وقال تعالی وقال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔
یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ ایک نبیوں کا اللہ نے یہاں صرف چند نمونے ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی آیتیں بھری ہوئی ہیں کہ پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت کے ظالموں کو، کافروں کو کس طرح سے دعوت دی۔ اب یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا اس کو، رب العالمین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، تو اس نے پوچھا رب العالمین کیا چیز ہے؟ سارے عالم کا رب، وہ اپنے آپ کو ہی رب بولتا تھا نا، انا ربکم الاعلی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی رب العالمین کی، تو اس نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کے رب ہیں، سب کو پیدا کرنے والے، پالنے والے وہ ہیں۔ اگر تمہیں یقین آئے، فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم سن رہے ہو؟ یہ کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے، سن رہے ہو؟ اس طرح کیسی بیکار بات، مطلب کیا؟ میں ہی رب العالمین۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا، فرمایا وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ اس کو تو ماننا ہی پڑے گا نا، میرا باپ بھی تھا، بغیر باپ ماں کے تو کوئی آیا نہیں نا دنیا میں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ جب جواب دینے نہیں آتا نا تو دیوانہ بولتے، گالی گلوچ کرنے لگتے۔ دلیل سے بات کرو بھائی، دلیل سے بات نہیں کرنے آتا ہے تو آدمی بس گالی پہ اتر آتا ہے، دیوانہ بولنے لگا، مجنون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیوانے کا بدلہ دیوانہ سے نہیں دیا، بولے وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ پھر سے سمجھایا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی اس طرح ذکر کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت اور شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر کے بیہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں نہ بھولتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفات بیان فرمائی جسے ہر عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ واہ، پیغمبر اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبروں کا کام ہی کیا ہے؟ مخلوق کو خالق سے ملانا۔ کبھی اپنی طرف وہ کیا کرتے؟ دعوت نہیں دیتے، اپنے کا بڑائی کبھی کا نہیں بیان کرتے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام صاف کہا سب کا علم کس کو ہے؟ میں نے کب کہا میں رب ہوں؟ میں تو ایک رب العالمین کی طرف تم کو بلا رہا ہوں، میں تو ایک پیغمبر ہوں بس۔ سمجھ رہے؟ آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے طرف کوئی جھک بھی رہا ہے اسے آشیرواد دیتے رہتے، برابر تو جھکیا تو بول کے۔ پیغمبر ایسے نہیں ہوتے، جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ کی طرف جھکو۔ ہم سب کیا ہیں؟ اسی کے بندے ہیں۔ تو علم میرے اندر نہیں ہے، علم کس کے پاس ہے؟ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا علم، میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں۔ باقی سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جان لیں عالم الغیب والشہادہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ رسول اللہ کو ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے، اور کتنا علم دیا ہے ان کو کسی کو بھی اللہ نے نہیں دیا ہے، علم الاولین والآخرین، لیکن وہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا علم ہے، خود سے نہیں۔ سمجھ رہے؟ عالم الغیب کس کو بولتے ہیں؟ بغیر کسی کے بتائے کہ کیا کرنا، بتانا۔ اب ہمارے نبی نے جو کچھ بھی بتایا اللہ کے بتانے سے بتایا۔ یہ قرآن میں کتنا علم ہے، حدیث میں کتنا علم ہے، قیامت کے بارے میں کتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو بتایا، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ باقی ذرے ذرے کا علم رسول اللہ کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو معلوم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی، ان اللہ بکل شیء علیم بھی، صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز پر قادر بھی اللہ، ہر چیز کا علم بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانے والا، برائی سے روکنے والا بنائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔